ہماری آج کی مہمان انتہائی خاص، انتہائی اہم، ون آف دا فیمیلز ان خیبر پختونخوا، جن کو تمام تر لڑکیاں شاید آئیڈیالائز کرتی ہوں گی. میری طرح بہت ساری خواتین ہیں جو بیوہ ہو گئیں، مے بی وہ پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں آتی، لیکن میں نے کیونکہ پالیٹکس کا راستہ چنا. میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا ان باکس، میرا واٹس ایپ بھرا ہوتا ہے میسیجز سے. ٹیررزم گورننس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پالیسی کے ساتھ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. حسن خیل پولیس اسٹیشن کو اٹیک کرنے کے لیے یہ انفلٹریشن، ان کو آپ ٹی ٹی پی کہیں، ان کو آپ طالبان کہیں، ان کو آپ دہشت گرد کہیں، ان کو جو بھی کہیں، یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا رد عمل بنایا ہوا ہے. تو پاک افغان جنگ اب کیوں اس نہج تک آ گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کے لیول پہ آگے؟ کہ ان کی سرزمین ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف یوز ہو. نیگوسیشن سے تھک کے تو اس موڑ پر آئے ہیں، لیکن اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو ہم تو کب کے مر مٹ گئے ہوتے. پاک افغانستان دیکھیں، ہم نے تو یہ نہیں شروع کیا، بار بار ہمارے بڑے حکومت یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جان بوجھ کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. پرائم منسٹر صاحب خود بھی آئے ہیں، پھر باقی وزراء بھی آئے ہیں، وہاں پہ ایڈ بھی پہنچائی گئی ہے. یہ سارے علاقوں نے ووٹ تو پی ٹی آئی کو دیا تھا نا. پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ، چیف منسٹر، ایکس چیف منسٹر، منسٹرز، وہ کبھی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. پنجاب بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے فلڈ سے، اور خیبر پختونخوا میں بھی فی الحال گندم کی شارٹیج نہیں ہے. کل رات کو، آج صبح پیٹرول میں کی پرائسز میں کافی کمی آئی ہے. آئی تھنک اب احمد خان کی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں. ہر پولیٹیکل رہنما نے بہت تھریٹس بھی فیس کیے ہیں. افغانستان کے ساتھ تو ہمیں ٹف تھوڑا سا اپنا رویہ کرنا پڑے گا. اس کا دیکھیں، پہلے پاکستانی ہیں، ملک ہیں تو ہم حکومت یا فوج یا پولیس اپنے لوگوں کے خلاف تو نہیں ہے نا. ان کے لیے یہ علاقے کلیئر کرنے کے لیے کر رہی ہے. اب جو آ گئے، اب آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے علاقہ. وہ جعفر ایکسپریس کو بار بار نشانہ بنا. جعفر ایکسپریس میں کون آ جا رہا ہوتا ہے؟ بچوں کو، خواتین کو. میں کہنا چاہوں گی آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ میں ہر وہ صلاحیت ہے. اے آئی کا دور ہے، مس انفارمیشن کا دور ہے. اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے کا ایک ریلیشن شپ بنائیں کہ وہ آپ سے ہر چیز ڈسکس کر سکے. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر و عافیت سے ہوں گے. ہماری آج کی مہمان انتہائی خاص، انتہائی اہم، ایک بار پہلے بھی دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کا حصہ بن چکی ہیں، اور آپ کی جانب سے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو انتہائی پیار اور محبت ملا. اسی طریقے سے اس پوڈ کاسٹ کو بھی اتنا ہی پیار اور اتنی محبت دیجیے گا، بلکہ کوشش ہی کیجیے گا کہ اس سے زیادہ اس کو پیار اور محبت ملے. ایک ایسی خاتون جن کو میں پرسنلی آئیڈیالائز کرتی ہوں. شی از ون آف دا فیمیلز ان خیبر پختونخوا، جن کو تمام تر لڑکیاں شاید آئیڈیالائز کرتی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ذاتی غم اور آزمائش کے باوجود عوامی خدمت کا سلسلہ نہیں چھوڑا. شی از اے ویری اسٹرانگ لیڈی. یو مسٹ ہیو گیسٹ رائٹ ناؤ کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر ہارون بلور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم، سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اینڈ تھینک یو سو مچ اتنے سویٹ انٹروڈکشن ارے کے لیے. تھینک یو آپ کا آنے کے لیے. میں آپ کو ہمیشہ آئیڈیالائز کرتی ہوں کیونکہ خواتین بڑی نازک، کمزور سمجھی جاتی ہیں، اور آپ نے اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ توڑا ہے، اور آپ نے یہ پروو کیا ہے کہ پٹھان خواتین جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے جتنے ان کے مرد اسٹرانگ اور مضبوط سمجھے جاتے ہیں. بالکل. ہماری پختون معاشرے کی جو خواتین ہیں، بچے ہیں، بہت باہمت، بہت باحوصلہ، اور پچھلے 15 سالوں سے جو ایک وار آن ٹیرر پختونخوا فیس کر رہا ہے. اور میری طرح بہت ساری خواتین ہیں جو بیوہ ہو گئیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کے گھر کے سربراہ چلے گئے. مے بی وہ پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں آتی، لیکن میں نے کیونکہ پالیٹکس کا راستہ چنا، بہت ساری ان خواتین سے ملا. بہت ساری خواتین جو بغیر تعلیم کے تھی، برقع پہنتی تھی، وہ بھی گھروں سے نکلی، اپنے بچوں کے لیے روزگار کمایا، اپنا گھر چلایا. سو آئی تھنک پختون عورتیں جو ہیں وہ بہت انسپائرنگ ہیں، بہت باہمت ہیں، اور وہ کسی سے کم نہیں ہیں. ایگزیکٹلی، بڑی ریزیلینٹ ہے. میں نے دیکھا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی بھی اس طرح سے حادثہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے اوپر، تو مائیں ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہم اس وطن کے اوپر قربان ہونے کے لیے مزید تیار ہیں، اور ان کا وہ جذبہ میں نے کبھی کم ہوتے نہیں دیکھا. یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اور ہر ملکی سیاست کا یہ حصہ بنتی رہتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا اس کا شکار کافی لمبے عرصے سے. میم، کس طرح سے دیکھتی ہیں تمام تر صورتحال کو؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور بہت سارے علاقے ہمارے اسپیشلی باجوڑ اور جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں وہ اس کا شکار مزید ہوتے جا رہے ہیں.
اوور آل اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ روشنا، خیبر پختونخوا کے حالات بہت سنگین ہیں، کیونکہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹرائیفیکٹا، ٹیررزم، بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ، یہ 3 ٹرائیفیکٹا آج کل وہاں پہ ریمپنٹ ہے. ہمارے جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں، ایکس فاٹا، قبائلی علاقے، وہ تو بیچارے اس زد میں ہیں ہی ہیں، لیکن جنوبی پختونخوا میں انتہائی خراب حالات ہیں. آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں لکی مروت سے بلانگ کرتی ہوں، میرا آبائی علاقہ ہے. اور جب میں ایم این اے کی سیٹ پر آئی فیڈرل کیپٹل میں نے اپنی آواز اٹھائی، تو مجھے جتنی لوگوں نے پشاور سے، کیونکہ وہ میرا نو منتخب ایریا ہے نا، میرے سسرال، میرے بچوں کا، میرے شہید ہسبینڈ کا علاقہ ہے، لیکن مجھے جنوبی پختونخوا سے آج بھی، میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا ان باکس، میرا واٹس ایپ بھرا ہوتا ہے میسیجز سے. وہاں پہ لوگ، اسٹوڈنٹس یونیورسٹی نہیں جا سکتے، خواتین گھروں سے نہیں نکل سکتی جو بچیاں تعلیم حاصل کری ہیں، بالخصوص بنو یونیورسٹی میں، کیونکہ اندھیرے کے بعد تو آئی تھنک کوئی بھی گھروں سے نہیں نکل سکتا، ان بچوں کی تعلیمیں رک گئی ہیں. تو آپ ان کے حالات سنیں گے، آپ ان کے واقعات سنیں گے، تو جو ہم افغانستان کے حالات سنتے ہیں وہاں پہ بنو میں، لکی مروت میں، ڈی آئی خان میں، اس سے کم نہیں ہے. آئی تھنک باقی تو دیکھیں نا، یہ ہماری جیوگرافیکل پوزیشننگ ایسی ہے، کچھ ہمارے انفارچونیٹلی نیبرنگ ملک کے انٹینشنز اور نیت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہماری گورننس کا بھی مسئلہ ہے. ٹیررزم گورننس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پالیسی کے ساتھ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن جو ٹارگٹ کلنگ ہے، جو بھتہ خوری ہے، جو مطلب پشاور میں 2 دن پہلے حسن خیل پولیس اسٹیشن اٹیک ہوا. اب حسن خیل پولیس اسٹیشن کو اٹیک کرنے کے لیے یہ انفلٹریشن، ان کو آپ ٹی ٹی پی کہیں، ان کو آپ طالبان کہیں، ان کو آپ دہشت گرد کہیں، ان کو جو بھی کہیں، یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. یہ پشاور تک پہنچ گئے ہیں، اور پولیس بیچاری اور ایف سی تو اتنی مطلب ان کی زد میں ہے، وہ جتنی بہادری سے وہ کوپ کر رہے ہیں. آپ نے کہیں پہ سنا ہے کہ پولیس میں سے کسی نے کہا ہے کہ ہم نوکری نہیں کرتے، یا ہم ان کے پاس نہ جدید بندوقیں ہیں، ان کے پاس نہ نائٹ ویژن گلاسز ہیں، ان کے پاس ویل اکوپ، سی ٹی ڈی کا محکمہ بہت زیادہ چھوٹا ہے. لائک بیچارے اتنی وہ جو ہے وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن اس اسکیل پہ تو وہ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مطلب میری سمجھ سے بالا تر ہے، ایک پختون ہونے کی حیثیت سے، ایک خیبر پختونخوا میں ایک وکٹم آف وار آن ٹیرر کی حیثیت سے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا رد عمل بنایا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہتی کہ علی امین گنڈا پور صاحب یا سہیل آفریدی صاحب، سب کا ایک ہی منطق ہے. خان صاحب جیل میں بیٹھ کے ان کا بھی یہی منطق ہے، اور جو نو منتخب جو چیف منسٹر ہیں، تو مجھ سے کل کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ینگ ہیں، مڈل کلاس طبقے سے. میں کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ینگ ہونا از اے ویلکم اسٹیپ، ان کا مڈل کلاس سے بلانگ کرنا از اے ویلکم اسٹیپ. میں نے جو ان کی تقریریں سنی تھیں، انتہائی بودرسم تھیں. ان کا سارا جھکاؤ، ان کی ساری سمپتھی از ود دا افغانس. دیکھیں، ہم نے بہت سال، ہم نے بہت ڈیکیڈز افغان جو ہمارے بھائی تھے، ابھی بھی ہیں، جو عوام ہے وہ ابھی بھی ہماری ان کے لیے بہت ہمدردی ہے، ان کو ہم نے رکھا. اب ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ریفیوجیز کو رکھا، تو وہ کہتے ہیں آپ نے ان پہ ڈالر لیے. کون سے ڈالر؟ کون سا خیبر پختونخوا میں کوئی انفراسٹرکچر بن گیا؟ کون سا خیبر پختونخوا میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ گئیں؟ یہ تو ایک آسان سا بات ہے کہ ایک صوبہ، اور جو بہت برڈن پھر پشاور پر آیا، پھر تو اب آہستہ آہستہ بہت پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کا تو یہ انفراسٹرکچر نہیں تھا نا. جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ دوسرے کا بوجھ کب تک برداشت؟ لیکن اٹھایا، ان کو بہت ویلکم کیا، ان کو اپنے سے فرق نہیں سمجھا، کیونکہ ان کی زبان ہماری طرح تھی، ان کا کلچر ہمارے سے ملتا تھا. آپ خود اس صوبے سے بلانگ کرتی ہیں، آپ نے کبھی بھی کوئی آہستہ 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 ان لوگوں کی طرف سے چینج ان ایٹیٹیوڈ،
شاید ہمارے بڑوں نے اتنی پیار محبت اور اپنائیت دی ہے کہ ہماری عوام میں بھی وہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. افغان لوگوں کو ہم اسی طریقے سے بھائیوں غزہ میں جو ہوا ساری دنیا کے سامنے نسل کشی کی گئی, تو غزہ کے ارد گرد مسلمان ملک نہیں ہے. غزہ کا بارڈر کسی یہودی ملک کے ساتھ لگتا ہے, کس کے ساتھ لگتا ہے؟ ویسٹ بینک کا بارڈر کس کے ساتھ لگتا ہے؟ مسلمان ممالک کے ساتھ لگتا ہے. انہوں نے ایک بندے کو جانے دیا, کسی ایک انسان, کسی ایک بچے, کسی ایک مریض کو جانے دیا؟ ان کی کیونکہ ورلڈ وائڈ اکانومیز آر اسٹرگلنگ, جیو پولیٹیکل سچویشن بہت شفٹ کر رہی ہے, انہوں نے اپنا بارڈر سیل کر دیا. یہ ہم ہیں کہ ہم نے اپنا بارڈر کھلا رکھا, ان کے مریض, ان کے بچے. اور دیکھیں ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آپ اپنی جنگ خود لڑیں گے. میں اپنے گھر سے کیوں نکلی ہوں؟ کیونکہ اپنے بچوں کو میں نے پالنا ہے, اپنی جنگ میں نے خود لڑنی ہے. میں کب تک اوروں پہ سہارا کرتی رہوں؟ آپ یقین کریں جب طالبان کی حکومت یا ٹیک اوور, اس کو میں حکومت کا درجہ تو کبھی بھی نہیں دیتی, اس کو میں ٹیک اوور کا وہ دیتی ہوں, وہ جب آئے تو کابل میں ہمیں لوگ سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے تھے, وہاں پہ بچیوں کی تعلیم بند ہو گئی ہے, آواز اٹھایا, ہم نے بہت آواز اٹھائی, لیکن ان دی اینڈ ان کی لڑائی ہم تو نہیں لڑ سکتے نا. ایک عوام اپنی لڑائی خود لڑے گا. پھر جب سے وہ آئے ہیں, دیکھیں میں بہت عرصے سے کہتی رہی ہوں, اور اب تو سب ایک باقی ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہو گئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس پیج سے ہٹ گئی ہے کہ دیکھیں گڈ اور بیڈ طالبان کوئی نہیں ہوتے, ان کے عزائم مختلف ہیں. ان کے عزائم یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ رک جائیں, ان کے عزائم ہے کہ وہ افغانستان سے خیبر پختونخوا سے باقی پاکستان, اور جو انہوں نے وہاں پہ ماحول کیا ہے, ڈاکٹروں کو گھر بٹھا دیا ہے, نرسوں کو گھر بٹھا دیا ہے, بچیوں کو گھر بٹھا دیا, ایک جنگ زدہ ملک جہاں کی اکانومی از ان ٹیٹرز, وہاں پہ آپ آدھی پاپولیشن کو گھر بٹھا دیں کہ نہ آپ تعلیم کر سکتے ہیں, نہ آپ کچھ کما سکتے ہیں, نہ آپ گھروں سے نکل سکتے, تو کیسے گزر بسر ہوگا؟ یہاں سے جو افغان سٹیزنز کو اب اتنے سالوں بعد سختی کر کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ ایک ایک لڑکی, ایک ایک بچی, ان کے لیے دل بھی بہت خفا ہوتا ہے. وہ بھی نہیں جانا چاہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں ریسنٹلی ابھی ایک افغان کیمپ میں گئی تھی, اور وہاں پہ کافی جرنلسٹ خواتین تھی, ڈاکٹرز تھیں, اس طرح سے, بٹ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں وہاں بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں یہیں پہ قتل کر دیں, کیونکہ وہاں جا کے بھی طالبان نے ہمارے ساتھ یہی کرنا ہے, تو یہاں پہ اگر آپ ہمارے ساتھ تو میں یہی کہہ رہی ہوں. لیکن دیکھیں ہم نے کتنا اتنا عرصہ رکھا ہے کہ جو رہ رہے تھے ان کو یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی اچھائی ہو رہی ہے, یا یہ ہمارے ساتھ کوئی فیور ہو رہا ہے. لاکھوں لاکھ لوگ بغیر کاغذ, بغیر کسی آئیڈینٹیفیکیشن, ہم پاکستانی شہری ملک کے کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ہم بغیر کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے, رجسٹریشن کے کاغذوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ہم مجھے بتائیں. یہاں تو سب نے ان کو اتنی سپیس دی اس دن کے لیے کہ ان کی سرزمین ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف یوز ہو. سمر صاحبہ, میرا سوال یہیں پہ آتا ہے کہ ہم نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا, بڑے برادرانہ تعلقات ہمارے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ رہے, جنگ ہم نے جب بھی سنی ہے تو ہماری انڈیا کے ساتھ ہی ہوئی ہے, کبھی افغانستان کے ساتھ ہم نے جنگ کا نہیں سوچا. تو پاک افغان جنگ اب کیوں اس نہج تک آ گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کے لیول پہ آگے؟ حالانکہ نیگوسیشنز بھی ہو سکتی تھی, بات چیت بھی ہو سکتی تھی. نیگوسیشنز تو ہوئی ہیں نا, نیگوسیشنز سے تھک کے تو اس موڑ پر آئے ہیں. اور دیکھیں آج کل جو افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے تو دیکھیں نا, میں ان کو اگین کہوں گی وہ گورنمنٹ نہیں ہے, وہ گولی کے زور سے آئے ہیں. اور افغانستان میں جب وہ ہوا تھا, جب یہ ٹیک اوور ہوا تھا, تو دنیا نے, لیکن ہم نے بھی اس وقت ریئلائز کیا تھا کہ ایک منظم آرمی کا ہونا کتنا ضروری ہے. ادھر آرمی تھی, ادھر گورنمنٹ تھی, لیکن آرمی دفاع نہیں کر سکی, اسٹرانگ نہیں تھی, ٹرینڈ نہیں تھی, ان میں وہ لائن آف کمانڈ نہیں تھا. دیکھیں بہت قربانیاں دینی ہوتی ہیں بے شک سب نے. فوج کو اپنے آپ کو منظم رکھنے میں قربانی ہے, ڈسپلن ہے, محنت ہے. ملک کو, فوج کو اسٹرانگ رکھنے میں ملک کی قربانی ہے. آپ نے اپنے پیسوں کی, آپ نے اپنی, یہاں پہ سب لوگ کہتے ہیں نا اتنے زیادہ بجٹ ڈیفینس پہ کیوں جاتے, تو پھر ہماری قوم کی قربانی ہے نا.
لیکن اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو ہم تو کب کے مر مٹ گئے ہوتے. اسٹرانگ ڈیفینس سسٹم بڑا ضروری ہے ہر آج کل جو لوگ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انڈین پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے روابط دیکھ لیں, ان کی باتیں دیکھ لیں. پاک افغانستان دیکھیں, ہم نے تو یہ نہیں شروع کیا, بار بار ہمارے بڑے جو بیچ میں میڈیٹرز ہیں, دوست, فارملی ڈپلومیٹکلی انفارملی ان کے ساتھ رابطے ہوئے, ان کو بتایا گیا کہ جو پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں جتنے ٹیررزم کے ایکٹس ہوتے ہیں وہ ان کی جڑیں افغانستان میں ہوتی ہیں. میرے گھر میں 2 شہادتیں آئی ہیں. جو انکوائری ہے ہمارے پاس, ویڈیوز ہیں, ثبوت ہیں, وہ ایک جا کے وہ ایک پوائنٹ پہ وہ افغانستان کے کنیکٹ ہوتے, دونوں افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. وہاں پہ وہ لوگ جا کے پھر پناہ لے لیتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ صرف مرنے کے لیے رہ گئے ہیں, ہمارے بچے صرف یتیم ہونے کے لیے رہ گئے ہیں, ہمارے والدین صرف رونے کے لیے رہ گئے ہیں. کب تک؟ تو دیکھیں کہا, لیکن وہاں سے آپ نے دیکھا دہشت گردی کے اٹیکس میں کمی ہوئی نہیں. جو لوگ بارڈر پار بٹھائے گئے تھے اور خان صاحب کی حکومت میں جنرل فیض کی نگرانی میں بٹھائے گئے تھے, اس وقت تو پارلیمنٹ سے کسی نے رجوع نہیں کیا تھا, اس وقت تو ڈائیلاگ کسی نے نہیں رجوع کیا تھا. وہ جو لوکل لوگ تھے انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی. اگر آپ کو یاد ہو, امن پاسون خیبر پختونخوا میں لاکھوں کی تعداد میں شروع ہو گئے, کیونکہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جی ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے, ایسے ایسے لوگ منتقل کیے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں جن کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے, جن کی یہاں پہ کوئی جڑیں نہیں ہے, خاندان نہیں ہے, روٹس نہیں. دیٹس وائی امن پاسون ہوا. وہ تو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا, تمام لوگ اکٹھے تھے, وہ کراؤڈ تھا, وہ سول سوسائٹی تھی, اس میں جھنڈے بھی سفید ہوتے تھے. تو وہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا. تو دیکھیں عوام بھی نہیں چاہتی, ڈپلومیٹکلی جب اب بات ادھر تک آ گئی ہے, وہ اتنے بولڈ کیوں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بارڈر کے پوسٹ پہ, کیونکہ ان کے پیچھے ایک اور ملک کھڑا ہوا ہے. ان کی تو وہ ملیٹریلی وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے, پیچھے سے بیک اپ کہیں اور سے ملے. 2 سوالات میرے یہاں پہ. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کی جو حکومت تھی, پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی, انہوں نے ان کو لا کے یہاں پہ سیٹل کرایا. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سٹارٹ انہوں نے لیا, لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بھی اس چیز کو روکا نہیں, اس نے اس چیز کو کنٹینیو کیا, حالانکہ روکا جا سکتا. ریسیٹلمنٹ ہو چکی تھی, لیکن مذاکرات, یہ جو آپ نے کہا کہ ڈائیلاگ کیوں نہیں ہوا, تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا ڈائیلاگ ہوا ہے, ٹاپ سے لے کے نیچے تک, فارمل سے لے کے انفارمل تک. بیچ میں دوست ممالک نے بھی ڈائیلاگ کیا ہے, چائنا نے بھی انٹرونشن کی ہے. حد درجے کوشش ہوئی ہے کہ جو ہماری ان کے ساتھ ایک رفاقت تھی, جو ہماری اسٹیٹ کا, دیکھیں آپ کے گھر میں ایک انسان آتا ہے تو اس ایک انسان کا رزق آپ کے گھر میں ایڈ ہوتا ہے, ان کا خرچہ ایڈ ہوتا ہے. ایک بچہ آتا ہے, وہ اسکول کالج یونیورسٹی جاتا ہے, تو اس کا سسٹم کے اوپر ایک برڈن آتا ہے. لاکھوں لوگ آئے ہیں, ان کو ایبزارب کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, انہوں نے یہاں پہ تعلیمیں حاصل کی, بہت ساروں نے بہت فلرش بھی کیا, اور ہماری سوسائٹی میں بھی ایک اچھا رول ادا کیا. اس کو صرف میں ولن کے کردار سے نہیں وہ کری, لیکن جو لوگ اب بیٹھ گئے ہیں ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے, وہ کنسیڈر نہیں کر رہے. وہ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے تعلیمیں کہاں حاصل کی ہیں, ہمارے ملک میں کی ہیں. سمر صاحبہ, کیا پاکستان اس ٹائم پہ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ یکساں 2 ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے, ایک طرف بھارت اور دوسری طرف افغانستان؟ دیکھیے پاکستان یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ ہماری سوورینٹی کو کوئی آنچ آئے. ہمارے سولجرز کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیں, کل خان صاحب کا ایک میسج آیا ہے کہ مجھے پیرول پہ نکال دیں اور میں نیگوشیٹ کروں. 3.5 سال خان صاحب تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, چیف منسٹر بھی تھے. اس وقت یہ نیگوسیشنز کامیاب ہوئے, اس وقت یہ سسٹم بہتر ہوا. ہمیشہ یہ وہ لوگ ہیں, اس میں خان صاحب کی نیت کو نہیں وہ کرتی. آئی ڈونٹ نو کہ
مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ سارے لوگ پختونخوا میں رہ کے, چلے خان صاحب تو پختونخوا سے نہیں بلونگ کرتے نا, جو ان کی پارٹی ٹیم تو وہیں ٹیم تو ساری ادھر ہے, اسٹرینتھ ساری وہاں کی ہے, ان کے لوگ ادھر ہی نکلتے ہیں, جلسے جلوس وہ ادھر ہی کرتے ہیں, وہ کیوں اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں, ڈائلاگز, نیگوسیشنز, ان کو انفارملی ایک حکومت جو غیر قانونی طریقے سے آئی, پھر اس کے ساتھ پاکستان نے کیوں اپنے روابط بڑھائے, اس لیے بڑھائے کہ یہ دن نہ دیکھنے کو ملے. لیکن وہ ڈٹرمنڈ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے. ان کی جب نیت میں کھوٹ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں, اگر ہم ڈائلاگ شروع کر دیں تو جن سولجرز کی بے حرمتی کل ہوئی ہے, ان کے خاندانوں کو کون آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے ملے گا؟ بالکل. اسٹیٹ کیسے ملے گی؟ فوج کے جو سربراہ بڑے ہیں وہ کیسے ان کی فیملیز کو ملیں گے؟ حکومت کیسے ملے گی؟ خان صاحب خود کیا جواب دیں گے؟ جواب دے سکتے ہیں, ان لوگوں کے گھروں میں مائیں, بیویاں, بچے نہیں ہوں گے. ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے, ہم یہ کر کے صبر کر لیتے ہیں کہ جی چاہے وہ سویلین ہوں کہ فوجی ہوں کہ پولیٹیکل ہوں کہ نان پولیٹیکل ہوں, پولیس ہو, ایف سی ہو, کہ جی یہ شہید ہیں, یہ شہید ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے گا, ہم سب کا یہ وسیلہ بنیں گے. تو ہم جب اپنے شہیدوں کو اس طرح ان کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے گھر والے کیا کہیں گے؟ باقی جو فورسز ہیں ان کا مرال پسپا نہیں ہوگا. بالکل. ہم جو خیبر پختونخوا کی بیوائیں ہیں, جو خیبر پختونخوا کے یتیم ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی پوچھے. ہمارے جو بے گناہ لوگ شہید کر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی پوچھے کہ کیوں, کب تک. تو آئی تھنک باتیں جو ہے نا وہ ڈائلاگ سے, اب تو آج کل تو سیز فائر ہے, ایک ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلاگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں ڈائلاگ ہمیشہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کیسے پروو کریں گے؟ ان کے ساتھ تو بہت دفعہ ڈائلاگ ہو چکا ہے, بہت دفعہ حدود ڈیفائن ہو چکی ہیں, بہت دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کرتے, اس میں عوام نہیں ہے, اس میں اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تو یہ کیوں پختونخوا کی حکومت نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ 9 اپریل 2022 سے شہباز شریف صاحب 2 بار پی ایم بن چکی ہیں, ایک بار 9 اپریل میں اور اس کے بعد 2022 میں, اور ایک بار 2024 میں. انہوں نے کبھی کسی وفد کو نہیں بلائے, نہ خود وہاں جانے کی کوشش کی کہ مل بیٹھ کے بات کی جائے. تو وہ بیچارے جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو اجازت ہی نہیں ملتی. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خیبر پختونخوا پاکستان اس کی سیکیورٹی کے حالات پہ ہوتی ہے. ہائیسٹ سے لوئسٹ لیول کے لوگ جاتے ہیں, چیف منسٹر بیچارے جو ایکس تھے کبھی چلے جاتے تھے بھولے بھٹکے, تو ان کی کیا حالات ہوتی تھی. آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے, کبھی یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے. امن جرگا ہوتا ہے, کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے. اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی باہر کی لیڈرشپ ہے, انکلوڈنگ خان صاحب جو خود خیبر پختونخوا سے بلونگ نہیں کرتے, ان کی جو باقی جو لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کی رہائی کو خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کے حالات کے بارے میں ڈسکشنز ہیں, ڈائلاگ ہے, اس کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں, یا اس پہ فوقیت دیتی ہے. سمجھتے ہیں خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ زیادہ وہ تو جو چیف منسٹر الیکٹ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ میں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے آیا ہوں. ان کی جو میڈن اسپیچ تھی اسمبلی میں, ہم سب نے بڑے غور سے سنا کہ چلے پہلے ان کی باتیں جذباتی تھیں, وہ ان کے اسٹوڈنٹ ونگ سے آئے ہوئے تھے, اور پتہ نہیں اسٹوڈنٹ ونگ کے میں بھی لوگ سارے اس طرح ہوتے ہیں, ان کی تو یہی ان کے لیے کور ہوتا تھا. میں کہا چلے دیکھتے ہیں. انہوں نے عشق عمرانی کی بات کی, انہوں نے ان کو رہا کرنے کی بات کی, خیبر پختونخوا کے مسائل, دہشت گردی, بد امنی, ٹیررزم, بارڈر کے جو حالات ہیں, فلڈز وکٹمز, ناٹ اے ورڈ. پہلی چیز جو انہوں نے کی, انہوں نے صنم جاوید کی اریسٹ, صنم جاوید بہت عرصے سے مطلوب ہے, مطلب اب دیکھیں نا فیڈرل حکومت ایک انکوائری بٹھا دے کہ صنم جاوید اتنے حساس علاقے میں, جس علاقے سے وہ پکڑی گئی ہیں, وہاں پہ صرف سرکاری گھر ہیں, بالکل سی ایم ہاؤس کے قریب سے ان کو, سی ایم ہاؤس, اسپیکر ہاؤس, سیکریٹریٹ, یہ جگہ ہے نا, وہاں پہ سارے سرکاری افسر رہتے ہیں, وہاں پہ سارے منتخب جو ہیں
ٹاپ جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے وہ رہتے ہیں. بس اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے حسن خیل کے بارے میں نہیں پوچھا, انہوں نے کرم کے بارے میں نہیں پوچھا, پولیو ورکرز کو پھر سے شوٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں پوچھا. یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی میں کرائسس ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں پوچھا. انہوں نے نوٹس لیا تو صنم جاوید کی گرفتاری کا لیا. تو حالات بڑے مایوس کن ہیں کیونکہ لگتا یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے آئے ہیں, اس پارٹی کے جو مسائل ہیں اس کی نمائندگی کرنے آئے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کی, اور ایک ان کی میں نے ویڈیو دیکھی ویری ڈسٹربنگ. آئی تھنک انہوں نے چیف منسٹر کا اوتھ لے لیا تھا, اگر اوتھ نہیں لیا تھا نامینیٹ تو وہ تھے. تو انہوں نے کہا میں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے آئی ہوں, میں یہاں پہ کوئی ترقی شرقی یا ڈیولپمنٹ ورکس کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ تو واضح موقف ہے. جتنے بھی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بیٹھتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت آئی ہے وہ خان صاحب کو باہر لانے کے لیے آئی ہے. عوام نے ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہاں پہ ترقیاتی کام. عوام جو فلڈ آ گیا, موسم بدل گیا, آپ نے کہیں سنا ہے پنجاب اور سندھ میں ہر دن ہر روز ہم حکومتی جو اراکین ہیں, اب دیکھیں سندھ میں تو میری پارٹی کی حکومت نہیں ہے نا, لیکن وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پھر فلڈ وکٹمس کے لیے کوئی ایفرٹ ہوتا ہے, کوئی گیدرنگ ہوتی ہے, کوئی ان کے لیے کوئی چیز میسر کی جاتی ہے, گرم کپڑے. پنجاب میں حکومت دن رات کام کری. انفیکٹ پنجاب حکومت نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ ایک بنچ آف لوگوں کو فلڈ کے اوپر مختص کر دیا ہے, وہ یہ ہینڈل کر رہے ہیں. باقی لوگ جو ہیں وہ دوسرے باقی. اب دیکھیں ان کا اگر یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشاں, یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوبے میں گورننس پہ فوکس ہی نہیں کریں گے. جو لوگ مارے جا رہے ہیں پہ فوکس ہی نہیں کریں گے, پولیس کے جو حالات ہیں فوکس ہی نہیں کریں گے, تورخم بارڈر پہ جو ہو رہا ہے واہ ان کی نیت ہی نہیں ہے, ان کا ارادہ ہی نہیں ہے. جب ارادہ نہیں ہے تو آگے پھر کیا ہوگا. سمر صاحبہ یہ کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک میں بولوں گی ایک ینگ لڑکے سے ڈرتی ہے, سہیل افریدی جو کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, حالانکہ ینگ بھی ہیں, ان ایکسپیرینسڈ بھی ہیں. وہ نہیں ڈرتا کون ہے, کہا یہ جاتا ہے, لیکن کس کی طرف سے. دیکھیں سینیٹر پرویز رشید کی اسٹیٹمنٹ آئی اس پہ, پھر عطا اللہ تارڑ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی. اتنی بڑی بڑی شخصیت, ایکسپیرینس شخصیت اگر ایک نئے ینگ پہ کمنٹ کریں گے تو لگتا نہیں. دیکھیں کمنٹ کرنا ہمارا حق ہے, وہ سب چیزوں پہ کمنٹ کریں, جھوٹ بھی بولیں. شاندانہ گلزار بی بی تو پتہ نہیں کس قسم کی مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں, وہ تو صرف انڈین پروپیگنڈا پیجز سے امیجز اٹھاتی ہیں, ہر غلط پتہ ہے خود کو. مطلب اتنی وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ خاتون ہو نہیں سکتا کہ وہ اے آئی میں اور جینوئن چیز میں فرق نہ محسوس کر سکیں. کامنٹس اگر کسی نے کیے ہیں تو اس ریزن سے کیے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کی جو تقاریر تھی ان سائڈ دا پارلیمنٹ, ان کی جلسے جلوسوں میں جو بھی کوئی بولتا رہا ہے, وہ ایک الگ پارلیمنٹیرین ہو کے منسٹر ہو کے انہوں نے جو تقاریر کی ہیں وہ لوگوں کو پرابلمٹک لگی ہیں. اور جو ان کی پالیسی تھی وزوی افغانستان وہ آج کل کے حالات کی بالکل اپوزٹ ہے. آپ مجھے بتائیں اب اگر خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کے بارڈر سے فوجیوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں سے ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے, تو خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے اس کی یہ باتیں ایکسیپٹیبل ہیں. تو یہ ڈر مر کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں تو بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے, بڑی ہستیوں کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے. آئی وش سہیل افریدی آل دا بیسٹ, لیکن وہ تو ایک نووس ہیں. لوگ تو جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ تو اس کو عثمان بزدار 2 کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو یہ بات خوفزدہ ہونے کی نہیں ہے, لیکن افسوس ہے ہماری طرف سے ایک سیاسی پیغام ہے کہ پلیز آپ کا مینڈیٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بہت امپاور کیا گیا ہے, بہت ساری باتیں وفاقی حکومت کے ہینڈ میں نہیں ہے, اور وہ آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں اس میں انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہتی. تو آپ اپنی جو فرائض ہیں ان کو پلیز سر انجام دیں. سہیل افریدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا, وفاقی حکومت کہتی ہے کہ آپریشن ہوگا. تو یہ اب اس طرح کی جو آپس کی جنگ ہے اس کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے؟ کیا بیچ میں کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے صوبائی حکومت بھی اتفاق کرے اور وفاقی حکومت بھی اتفاق کر سکے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز از اوپن فار ڈائلاگ ود ایوری بڈی.
فیڈرل حکومت از اوپن فار ڈائلاگ ود ایوری بڈی. فلور آف دا ہاؤس پہ اسپیکر ایاز صادق کی طرف سے ہر وقت یہ مطلب ہر سیشن میں 2 سے 3 دفعہ یہ آفر ہوتی ہے آئیں بیٹھ جائیں, آئیں بیٹھ جائیں. ابھی بھی یہ بات ہوگی, آئیں بیٹھ جائیں. سیاسی ریٹورک کو اتنا وہ نہ دیں, اتنی تشکیل نہ دیں کہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے اب آپ کو آپ کے لیڈر نے, آپ کی پارٹی نے ایک بہت بڑی منصب پہ بٹھا دیا ہے. اس منصب کی جو ذمہ واریاں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف میں جو سین وائسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پہلے کا ان کا موقف تھا. اب جب وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں تو وہ کوآپریشن بھی کریں گے اور وہ بیٹھیں گے بھی, وہ سنیں گے بھی. سو لیٹس سی. ابھی تو ان کی کیبنٹ بھی نہیں تشکیل دی گئی, لیکن خیبر پختونخوا کی عوام کی, باقی پورے پاکستان کی یہ اپیل ہے کہ جی خیبر پختونخوا پہ بھی توجہ دیں, اپنی انٹر پارٹی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بھی دیں, لیکن جو صوبے کے حالات ہیں اس پہ بھی کے اوپر بھی فکر کریں. ٹھیک. سمر صاحبہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جائیں ایک بار پھر خیبر پختونخوا جائیں, پشاور میں بیٹھیں, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں؟ جیسے آپ کو یاد ہے کہ اے پی ایس اٹیک ہوا تھا تو نواز شریف صاحب گئے, اجلاس بلایا. اس اجلاس میں عمران خان بھی بیٹھے تھے, نواز شریف بھی بیٹھے تھے, اور تمام تر لوگوں نے مشترکہ ایک فیصلہ لیا کہ ہم کس طرح سے دیکھیں. پرائم منسٹر صاحب بیشتر دفعہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. گنڈاپور صاحب کی باتیں فیڈرل میں بیٹھے ہیں, ہو نہیں سکتا کہ ایپیکس کمیٹی جو پشاور میں ہوئی ہے تو اس میں بھی بیٹھے ہیں. فلڈز کے بعد پرائم منسٹر صاحب باجوڑ بھی گئے ہیں, بالکل انہوں نے فلڈ ہٹ ایریاز. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو وہ نہیں آئیں گے. انفیکٹ فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب بہت دفعہ جوانوں کے, پولیس والوں کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کرنے پختونخوا آئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جب ضرورت ہوگی, اور آئی تھنک آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ضرورت ہے, ایپیکس کمیٹی بھی کال کی جائے گی. یہ باتیں کھل کے وہاں پہ ہوتی ہیں, لیکن وہ باتیں پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ سینسٹیو معاملات ہیں. تو پہلے بھی جب ہوئی ہیں تو کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایکسکلوڈ کیا گیا. ابھی جب چیف منسٹر صاحب کی الیکشن کی باری تھی, ان کے پاس واضح اکثریت تھی. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم ڈیلیگیشن بنائیں گے, ساری پولیٹیکل پارٹیوں جائیں گے, تو سب نے ان کو ویلکم کیا. مسلم لیگ نواز نے بھی ان کو ویلکم کیا, ان کے ساتھ ملے بھی, بیٹھے بھی. اور جو الیکشن والا دن تھا وہ ہماری طرف سے تو بہت اچھے ماحول میں ہوا. لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب گئے بھی, انہوں نے ان کی تقریریں بھی کی, ان کے ورکرز کے جوش اور جذبے کو ایکنالج بھی کیا جو وہ اس وقت تھے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قدغن ان کے اوپر لگتی ہے, مسئلہ ان کے لیے بنتا ہے. ان کی پارٹی میں پھر خان صاحب کے کان بھر دیے جاتے ہیں یا ان کی بہنوں کے کان بھر دیے جاتے ہیں. تو ایشو از فرام دی ادر سائڈ, ناٹ فرام آر سائڈ. سمجھ صاحب, گلا کیا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جان بوجھ کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ شکوہ درست ہے؟ دیکھیے, میں نے تو آپ کو رشنا بتایا ہے نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فلڈز آئے تو ہمارے جو پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر ہیں امیر مقام صاحب, آئی تھنک جتنا انہوں نے فلڈ ہٹ ایریاز میں کام کیا ہے وہ تو مسلسل 15-20 دن انہی علاقوں میں تھے, پہاڑوں کو چڑھ کے وہ جاتے تھے. ڈائریکٹ وہ پرائم منسٹر کا جو فلڈ ریلیف سیل تھا وہاں سے رابطہ کرتے تھے. پرائم منسٹر صاحب خود بھی آئے ہیں, پھر باقی وزراء بھی آئے ہیں, وہاں پہ ایڈ بھی پہنچائی گئی ہے. یہ سارے علاقوں نے ووٹ تو پی ٹی آئی کو دیا تھا نا, لیکن یہ فیڈرل حکومت کا بالکل وہ نہیں ہے. جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے, جہاں مشکل آتی ہے, ضرور ہم وہ کریں گے. اگین لائک آئی سیڈ 18th امینڈمنٹ کے بعد تھوڑے سے آپ کے رولز ڈیفائنڈ ہیں, تو جو آپ کا رول ہے اس رول کے اندر. اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت حکومت پنجاب نے بھی ہیلپ آفر کی تھی, اس وقت پنجاب میں سیلاب نہیں آیا ہوا تھا, انہوں نے بھی اپنی مطلب ہیلی کاپٹر نے سب سے پہلے آفر کیا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہاں پہ گورننس پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں. پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ, چیف منسٹر, ایکس چیف منسٹر, منسٹرز, وہ کبھی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ اڈیالہ جیل کے باہر پیشیاں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ پھر جا کے اپنے اے سی کمروں سے نکل کے فیک عدالت یا فیک اسمبلی لگا کے پھر اندر چل پڑتے ہیں.
ان کا فوکس گورننس پہ نہیں ہے. دیٹ از دا پرابلم. ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں. 19 ستمبر 2025 کو پنجاب کی جانب سے خیبر پختونخوا کو گندم کی سپلائی بند ہوگی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں جو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ایک صوبہ دوسرے کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے جس حد تک وہ کر سکتے ہیں, اور اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو کیا یہ نہیں سمجھتی کہ گندم کھانے والے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ بھی ورکرز ہیں, وہ لوگ ہیں, اور اس طرح کے اقدام نہیں ہونے چاہیے؟ اس میں ہم لوگ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آئی تھنک وہاں پہ بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پنجاب بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے فلڈ سے, اور تھوڑی سی فوڈ اسکیرسٹی کا ایشو بن بھی گیا تھا, اور پھر مارکیٹ میں عوام میں تھوڑا سا پینک بھی بن گیا تھا. تو اس کو آئی تھنک الیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کا اسٹیپ لیا گیا. لیکن وی آر ان ٹاکس اینڈ ود ان فیو ڈیز یہ میٹر ریورس ہو جائے گا واپس. جس کو ہے خیبر پختونخوا میں بھی فی الحال گندم کی شارٹیج نہیں ہے, مارکیٹس میں گندم ہے سرکاری, لیکن مہنگی ہے بہت. 5,000 روپے کی بوری مل رہی ہے, تو یہ کافی مہنگی, یہ مہنگی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ان قریب آج کل رات کو, آج صبح پیٹرول میں کی پرائسز میں کافی کمی آئی ہے. دیکھیں اس سے امیڈیٹلی ہماری ساری فوڈ آئٹمس کی پرائسز میں کمی آئے گی. اور یہ جب گندم کا یہ جو شارٹیج کا ایشو ہے یہ بھی ان قریب آپ دیکھیں گے اس کو پازیٹیو طریقے سے حل کیا جائے گا. اگر یہ پنجاب میں شارٹیج ہے اس وجہ سے ایک پریکاشنری میئر لیا گیا, یہ اس طرح کی ٹسل نہیں ہے یا ضد بازی نہیں؟ کوئی ٹسل نہیں ہے. پنجاب میں حالات فلڈ کی وجہ سے بہت کشیدہ ہے, اور بہت علاقوں میں ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے. دیکھیں حکومت جو بھی کچھ کر لے, پانی اپنے ٹائم پہ جائے گا. وہ پانی جب تک نہیں جائے گا تو بہت سارے راستے بند ہیں, بہت سارا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم وہ ہوا ہے, اور عوام میں تھوڑی سی وہ پینک کریٹ ہو جاتی ہے. اس پینک کو سبسائڈ کرنے کے لیے یہ بات ہے, اس سے کوئی بات نہیں. اور یہ ان قریب, اس سے پہلے کہ خیبر پختونخوا میں پینک کریٹ ہو تو یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی تو ٹویٹر جو سابقہ اور اب جو ایکس ہے اس کے اوپر بڑی کوئی ایک ٹسل چل رہی تھی. اس طرف سے جواب آتے, اس طرف سے آتے تھے, کبھی بلاول بھٹو جواب دیتے, کبھی مریم نواز صاحبہ دیتی. کوئی ایشو نہیں ہے, چھوٹی موٹی نوک جھوک تھی, لیکن جو بھی ایشوز تھے وہ ریزالو ہو گئے. اگین دیکھیں, پھر بھی میں تو کہتی ہوں کہ سندھ کے لوگ, پنجاب کے لوگ پھر بھی خوش قسمت ہے جو فلڈ وکٹمس ہیں. اس طریقے سے نہیں کہ ان کی تکلیف کا مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن ان کی حکومتیں ان کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں کہ جی یہ چیز ہمارے فلڈ وکٹمس کے پاس آ جائے, ہم اپنے جو فلڈ ہٹ علاقے وہاں پہ کچھ نہ کچھ لے جائیں, کچھ وہاں کے لوگوں کی تکلیف. ہمارے والوں کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, وہ تو ڈائلاگ ہی ان کے بارے میں نہیں ہوتا, ان کی تو کوئی بات ہی نہیں. ہمارے مختلف اور کمیٹیز لگی ہوئی ہیں نا وہاں پہ, اس لیے ہماری جو گورننس ہے وہ ذرا ریلیکس بیٹھی ہوئی ہے. بنیر میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہاں پہ ساری کی ساری سڑکوں کا جال بکھر گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, اور وہ اتنے پتھر ہیں کہ پتہ نہیں ان کو ہٹانے میں ان کو. یہ بھی ایک میں نے سنا ہے لوکل اس سے کہ تجویز یہ بھی آئی ہے کہ ٹوٹلی ایک نیا نیٹ ورک آف روڈز بنائے, کیونکہ ان پتھروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں ہے, جو میں نے سنا ہے ہیومنگس, ویری ہیوی, اور کہ ان کو ہٹانے میں اتنا ٹائم اینڈ ایکسپینس لگ جائے گا کہ اس سے ایزی ہوگا کہ ہم ٹوٹلی نیا روڈز کا. آپ نے کسی اس کے بارے میں کوئی ڈائلاگ سنا؟ نہیں سنا. بالکل یہ مسئلہ ہوا وہاں پہ, جو انسان بچ گئے, پورے کے پورے گاؤں تباہ ہو گئے, اور ابھی تک کوئی اس کا وہ نہیں. لیکن اب جو موسم بدل رہا ہے, آپ نے سینٹرل سوات میں جو تباہی دیکھی, لوگوں کے گھر, دکانیں, ہوٹل بہہ گئے, لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے. وہ لوگ کیا کریں, لوگوں کے اسکول بہہ گئے, بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے, نتھنگ. تو یہ تھوڑی سی وہ فلڈ کے اس میں پیسوں کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں, جس کو کہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین, اینڈ بیکاز ہر کوئی اتنا ایگزاسٹیڈ اور اتنا جذباتی تھا, لیکن وہ باتیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو گئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے جو رہنما ہیں, وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں PMLN کی گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں, اور وہ اتنے ریفائنڈ پارلیمنٹیرینز ہیں کہ ان سے ہم سارے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو آئی تھنک وہ چیز جو ہے وہ اب کلیئر ہو گئی ہے. آئی مسٹ ایگری ود یو, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مجھے ہمیشہ سے وہ پارٹی لگتی ہے جو بڑی کول اینڈ کام ہے, بڑا سوچ سمجھ کے وہ ہر لائے عمل لے کے آتے ہیں. ایون انہوں نے اپنے جو اس ڈسپلیجر کا اظہار جن الفاظ میں کیا, جس طریقے سے کیا, ایون جب واک آؤٹ کیا
تو جس انداز میں کیا، پھر جس دن اسحاق ڈار صاحب آئے تھے ٹو ٹاک اباؤٹ جو یو این میں ہوا، امریکہ میں ہوا، وہ جو مسلم ممالک کا جو غزہ کی جنگ بندی کا جو ڈاکیومنٹ تھا، اس میں جو پاکستان کا رول تھا، تو یہ بہت اچھے طریقے سے پھر وہ تقریر سننے واپس بھی آ گئے. تو لائک آئی سیڈ، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ہم سب کو مل رہا ہے. اور ہم جو اپنی یہ جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سپورٹ کا جو رشتہ ہے، ہم اس کو بڑی چیریش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی دل آزاری نہ ہو. صحیح. یہ سیکیورٹی چھیننے کا کیا معاملہ ہے؟ پہلے ایمل ولی خان صاحب سے لے لی گئی، پھر اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے. وہ تو بالکل فیک نیوز تھی. اینڈ ایمل ولی خان صاحب کا اپنا کوئی مسئلہ تھا، وہ بھی ایک دن دو میں سالو ہو گیا. آئی تھنک اب ایمل خان کی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوں، چاہے وہ بلوچستان سے ہوں، چاہے وہ سینٹرل پنجاب سے ہوں، ہر پولیٹیکل رہنما نے بہت تھریٹس بھی فیس کیے ہیں. ہر پارٹی نے، عوامی نیشنل پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بالخصوص بہت زیادہ تھریٹس اور قربانیاں دیکھی ہیں. تو ان کی لیڈرشپ کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت بالکل کوشاں ہے کہ کوئی لاپرواہی نہ ہو اور خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی اور سیاسی حادثہ نہ ہو جائے. ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس ٹائم جو دیکھ رہے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں نا نمبر 1 ٹارگیٹ ہے ان کا. عام لوگ تو ہیں ہی ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، اور جب آپ کے سرپرست نہیں رہتے تو لوگوں کو اکٹھا کرنا یا ان کو گائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ضروری ہے. مجھے بتائیے گا کہ اوور آل اس ساری سچویشن کا کیا سولوشن دیکھ رہی ہیں؟ ایک تو خیبر پختونخوا کی جو سچویشن ہے، اور جو افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کس طرف جائے گا اس؟ افغانستان کے ساتھ تو ہمیں تھوڑا سا اپنا رویہ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جنگ کی طرف صرف اشارہ دے رہی ہوں. یا اپنی نیگوسیشنز کو، اپنی باتوں کو ہمیں اب بتانا پڑے گا کہ ہماری بس ہو چکی ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو اب ہم اور کراس نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہتے. اگر وہاں سے یہ آفر آتی ہے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے، تو کیا حکومت کوئی ایسا جرگہ یا اس طرح کوئی سسٹم اپنائے گی جو کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے؟ دیکھیے جی، اس طرح یہ جرگے اور یہ بہت کچھ ہو گئے، اور جو اس طرح کے جرگے جاتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈز اور وہ آتی ہیں. ریسنٹلی بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ایک لوکل لیول پہ جرگہ ہوا ہے. تو اگر آپ نے وہ ڈیمانڈز ان کی دیکھی ہیں تو بڑا کھلم کھلا بولا جاتا ہے. مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی تھی کہ جب بھی علاقائی لوگ ان طالبان کے پاس جاتے تھے کہ آپ کو قرآن کا واسطہ ہے یا خدا کا واسطہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو ان کا بڑا کھلا موقف آتا تھا کہ ہم افغانستان میں اپنی شورا سے پوچھ کے ان سے ڈسکس کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. سو آئی تھنک، اور دوسری بات یہ کہ میں امید کرتی ہوں کہ افغانستان کے معاملے پہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستان کے ساتھ، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اکٹھی بیٹھے. ہم سب دیکھیں، پہلے پاکستانی ہیں، ملک ہیں تو ہم ہیں، ملک ہے تو سیاست ہے، انٹرنل افیئرز خیر چلتے رہیں گے، لیکن ایکسٹرنل فورس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ضروری ہے. تو ہم سارے ایک پیج پہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار ہیں، ہم میں کوئی گیپس نہیں ہیں، ہم میں کوئی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے لوپ ہولز نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہم وہاں پہ جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسکرینٹس اب انفلٹریٹ کر گئے ہیں، جو دہشت گرد انفلٹریٹ کر گئے ہیں، ان کے خلاف 2 pronged آپریشن، ٹارگیٹڈ آپریشن، یہ نہیں کہ آپریشن ایٹ لارج، ٹارگیٹڈ آپریشن آن دا بیس آف انفارمیشن. آپ کو پتہ ہے لوکلز، یا آپ کا لوکل تھانہ، لوکل سی ٹی ڈی، لوکل علاقائی لوگ، پلس جو لوکل لوگ ہیں، جیسے باجوڑ میں سالارزئی ٹرائب ہے، وہ بڑی فیمس ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کبھی کسی آؤٹ سائڈر کو انفلٹریٹ کرنے نہیں دیا. اور یہ تو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے پختونخوا میں، لیکن جب فل فلیجڈ آپریشن بھی ہو رہا تھا، ان کی پھر علاقے کو کوئی نہیں ٹچ کرتا تھا کیونکہ ان کے بڑوں کی زبان پہ سب کو یقین تھا. سو دا پوائنٹ از، جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کا بھی ایک رول ہونا چاہیے. وہ انفارمیشن شیئرنگ کریں، وہ جو آپ کے بیچ میں لوگ ہیں ان کو پن پوائنٹ کریں، وہ فیسیلیٹیٹ کریں اداروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، یا ان لوگوں کو کہیں کہ جی یو لے ڈاؤن یور آرمز، آپ یہ اپنے ہتھیار رکھ دیں. کیونکہ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو ہم آپ کو بنو میں ایک بہت مزیدار واقعہ ہوا تھا کہ ایک گھر میں انہوں نے ان کو پوائزن کر دیا.
کچھ پوائزن اور کچھ جو میں نے دیکھی تھی اس میں گھر باقاعدہ جلائے گئے تھے کہ یہ ٹیررسٹ کے ہیں تو ہمیں نقصان نہ پہنچائے، تو اس سے پہلے ایگزیکٹلی. تو دیکھیں یہ اس کو جو میں کہتی ہوں نا ٹو پرونگڈ، لوکل لوگ بھی ان کی نمائندگی کریں کیونکہ لوکل لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. سمجھ صاحب لوکل لوگوں کا ایک گلہ بھی ہے کہ جب ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہو رہا ہے تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. کافی جگہ پہ معصوم بچے بھی بیچ میں شہید ہو رہے ہیں، خواتین بھی ہو رہی ہیں. ایک طرف آپریشن اور دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو طالبان آتے ہیں یا جو ٹیررسٹ آتے ہیں وہ بھی ہمیں بائی فورس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جگہ دیں، ہمیں رہنے کے لیے جو ہے وہ. اسی لیے تو میں آپ کو کہتی ہوں سب سے ضروری اب لوکل لوگوں کی انفارمیشن شیئرنگ ہے. اگر وہ بتا دیں، پن پوائنٹ کر دیں. دیکھیں حکومت یا فوج یا پولیس اپنے لوگوں کے خلاف تو نہیں ہے نا، اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. ان کے لیے یہ علاقے کلیئر کرنے کے لیے کر رہی ہے، ان کے علاقوں میں امن لانے کے لیے کر رہی ہے. جو فوجی شہید ہو رہے ہیں وہ تو مختلف علاقوں کے ہیں، وہ تو ان علاقوں کے نہیں ہیں. جو پولیس والے شہادتیں دے رہے ہیں وہ تو ان علاقوں کے نہیں ہیں، وہ تو مقامی لوگوں کے لیے علاقے کلیئر کر رہے ہیں نا، ان کے بچوں کے لیے، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے طلبہ کے لیے. بنوں میں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بنوں کے رہائشی بچے اپنی یونیورسٹی کالج جا سکیں، اسکول جا سکیں. جو بیچارے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں ان کے تو اپنے بچے اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں. سو یہ اینڈ دیکھیں دس ایجوکیشن یہ اب پارٹ آف ہمارا سلیبس کہہ دیں، کلچر کہہ دیں، یہ بننا چاہیے. ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ ہر حجرے میں، ہر ہم تو جماعت کہتے ہیں لیکن ہر مسجد میں، جس کو کہتے ہیں حجرہ جماعت، مسجد میں اور گیدرنگز میں یہ ٹاکنگ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان لوگوں کو آنے ہی نہیں دینا. اب جو آ گئے اب آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے علاقہ. ایک دفعہ کلیئر ہو جائے تو آپ نے اپنے علاقوں کی چوکی داری کرنی ہے، آپ نے رکھوالی کرنی ہے. کوئی انفورسین جو امن پاسون کی کیا تھا جب لوگ آئے اس وقت، تو یہ حکومت تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ہم لا رہے ہیں، جنرل فیض تو نہیں کہہ رہے تھے کہ میں رات کی تاریکی میں ان لوگوں کو لا رہا ہوں، لیکن لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. تو یہ امن لانا آسان کام نہیں ہے، بہت، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا جس نے اتنی قربانی، بہت مسئلے، بہت پیچیدگیاں ہوں گی. اس کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی. آپ کی اسی کے ساتھ ایک کوٹ کرنا چاہوں گی کہ شہاب الدین خان جو باجوڑ سے ہیں، ان کی پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ فوج سے یا سیکیورٹی اداروں سے تو آپ توقع رکھتے ہیں، لیکن پہلا سٹیپ آپ کو خود لینا پڑے گا. آپ خود نو بولیں تاکہ وہ آپ کے علاقوں میں نہ آئے، اور آپ خود ہیلپ آؤٹ کریں گے ان اداروں کو، تب آپ کا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ کم سے کم ہوگا. وہ نقصانات جو ہے نا وہ اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر لوگ مطلب یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجد اور ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر دہشت گرد مسجدوں میں جا کے چھپ رہے ہیں تو کیا اس کا دوسرا حل نکالا جا سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیں مسجد تو ہم سب کے لیے مقدس ہے. مطلب ہماری جس کو کہتے ہیں نا، جب انسان دنیاوی مسائل سے تھک جاتا ہے تو آپ اللہ سے ہی رجوع کرتے ہیں، سر ٹیکنے آپ وہی جاتے ہیں. لیکن جب وہ دہشت گرد بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کی اسکول بسز اغوا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جعفر ایکسپریس کو بار بار نشانہ بنا، جعفر ایکسپریس میں کون آ جا رہا ہوتا ہے، اسکول کی بسز کو وہ اغوا کر رہے ہوتے ہیں، ایف سی کے اہلکاروں کو وہ اغوا کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ان جگہوں میں بیٹھ کے کی آڑ میں وہ اپنی دہشت گرد عزائم پورے کریں، تو پھر ہمیں جس کو کہتے ہیں ان کو سر سے کچلنا ہوگا، کیونکہ اور پختونخوا کی عوام قربانیاں نہیں دے سکتی اور برداشت نہیں ہے. لاسٹلی کیا میسج دینا چاہیں گی یوتھ کو، اسپیشلی فیمیلز کو، اور تمام ان ینگ لڑکیوں کو جو کہ آپ سے پہلے بھی انسپائر ہوتی ہیں لیکن اسٹل ان کے لیے کیا میسج؟ دیکھیں ہر کسی کو، جو یوتھ ہے، بچیوں کو، خواتین کو، میں کہنا چاہوں گی آپ کسی سے کم نہیں ہیں. اگر ملک کے حالات مشکل ہیں، معاشی طور پہ آج کل مشکلات ہیں، آپ نکلیں، آپ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں. آپ میں ہر وہ صلاحیت ہے. اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت فوکس کریں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، مس انفارمیشن کا دور ہے. اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے کا ایک ریلیشن شپ بنائیں کہ وہ آپ سے ہر چیز ڈسکس کر سکے، تاکہ اگر وہ غلط راستے پہ یا گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ان کو پہلے ہی روک سکیں. اور یوتھ کو میں یہ کہوں گی کہ سب ہاتھ ملا لیں. ہم آپ کی سیاست، آپ کی لائکس، آپ کی ڈس لائکس سر آنکھوں پہ، لیکن ہمارا صوبہ بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اس مشکل کو ایک فورس کی طرح ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. ایک دفعہ ہم امن لے آئیں،
اپنی زمین پہ, تو پھر اس کے بعد ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب بھی امن پاسون ہوتا ہے یا اس طرح کی امن مارچ ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ایک سفید جھنڈا لہرایا جاتا ہے, نہ کسی پارٹی کا جھنڈا ہوتا ہے, نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں, میں مسلم لیگ نون سے ہوں, یا میں اے این پی سے ہوں, یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہوں. سب اکٹھے ہوتے ہیں. ٹیررسٹ کے خلاف, دہشت گرد کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک ہیں. اور یوتھ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس چیز میں سیاست یا اپنی پرسنل فیلنگز کو مت لائیں. اپنی جو بھی ہے, اور اس پہ میں خیبر پختونخوا کی حکومت سے جو ایک ینگ ہمارے اب چیف منسٹر ہیں, ان سے بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ بھی ایک پیج پہ آئیں, مل کے ہم اس بلا کو اپنے صوبے سے نکالیں. اٹس ویری گریٹ. تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. اینڈ لاسٹلی آپ کی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کروں گی کہ ریپیٹیڈلی آپ نے پورے پوڈ کاسٹ میں ایک ہی بات پہ جو ہے وہ فوکس کیا, وہ یہ کہ ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے. دہشت گردی ہے تو اس کے خلاف نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی پارٹی کا ورکر ہے, اور نہ ہی کوئی اور ہمارے بیچ میں اختلاف ہے. چاہے دہشت گردی ہے یا کوئی بیرونی طاقت ہے, اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کے اور یونٹی کے ساتھ جو ہے اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے. میم ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. آپ کو دوبارہ بھی بادر کرنے کی کوشش کریں گے ٹائم ٹو ٹائم, جب چینجز آئیں گی تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس پہ دوبارہ رجوع کریں. اینڈ آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو کہ پچھلے سال میں جس سمر ہارون بلور سے ملی تھی, ناؤ یو آر کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ پرسن. آئی واز ڈسکسنگ اٹ ود اے فرینڈ کہ میں اب دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہیں, بڑی ایکٹیولی جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہیں. شاید کچھ چیزیں آپ کو بدل بھی دیتی ہیں, بٹ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کی ٹویٹس میں اکثر دیکھتی ہوں تو آپ بہت سارے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہیں, کوٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ جو آپ کی ایکٹیونیس ہے وہ مجھے پرسنلی بڑی پسند آئی. تھینک یو سو مچ. اپریشیٹیو نوٹ ہے آپ کے لیے. اینڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر کے ساتھ جڑے رہیے, ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. ہمارے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو, بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.